الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.12 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 12 اور تھیم ہے سورہ انعام آیت 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیں، سے، ایو کون سی، واٹ یا وچ، شیئن چیز، تھنگ، اکبرو کاف با رو سے ہے معنی بڑی، گریٹ، شہادتن گواہی، وٹنس اور ایویڈنس۔ قل کہہ دیں، سے، اللہ اللہ اللہ، شہیدن گواہ، وٹنس، بینی با یا نون سے اس کا روٹ ورڈ ہے معنی میرے درمیان، بٹوین می و بینکم اور تمہارے درمیان، اینڈ بٹوین یو، وَأُوحِيَ اور وحی کیا گیا، اینڈ ریویلڈ، الیہ میری طرف، ٹو می، ہاذا یہ، دس، القرآن قاف را حمزہ سے ہے اس کا روٹ ورڈ معنی قرآن، دا قرآن، لِأُنذِرَكُمْ نون زال را سے ہے معنی تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، that I may warn you، بِہِ اس سے، with it، ومن اور جس تک، and whoever، بلغا با لام غین سے ہے معنی وہ پہنچے، it reaches۔ اَإِنَّكُمْ کیا تم بے شک، ڈو یو ٹرولی، لتشہدون شین ہا دال سے ہے معنی تم گواہی دیتے ہو، یو ٹیسٹیفائی، انا کہ، دیٹ، مع یعنی ساتھ، وتھ، اللہ اللہ اللہ، آلہتن الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے معنی کوئی معبود، کوئی الہ، اینی گاڈ، اخرى دوسرا، ادر۔ قل کہہ دیں، سے، لا یعنی نہیں، نو، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس۔ قل کہہ دیں، سے، انما صرف، اونلی، ہوا یعنی وہ، ہی، الہ معبود، گاڈ، واحد ووحا دال سے معنی واحد، ایک، سنگل اور ون، واننی اور بے شک میں، اینڈ انڈیڈ آئی، بریء با رو حمزہ سے معنی بری، بیزار، فری اور ڈز اون، مما اس سے جو، آف واٹ، تشرکون تم شرک کرتے ہو، یو ایسوسیٹ وتھ ہم۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں۔ قل ای شیء آپ کہیں کون سی چیز یعنی کس چیز کی، اکبر شہادہ سب سے بڑی گواہی ہے، قل اللہ شہید کہہ دے اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، وأوحی الیہ اور میری طرف وحی کی گئی، ھذا القرآن یہ قرآن، لانذرکم بہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس سے، ومن بلغ اور جس تک یہ پہنچے، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم بے شک گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ، آلہۃ اخری کوئی دوسرا معبود ہے، قل لا اشہد کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا، قل انما ہوا الہ واحد کہہ دے وہ معبود ایکتا ہے، واننی بریء اور میں بری ہوں، مما تشرکون اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، یعنی آپ پوچھیں، کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف وحی کی گئی یہ قرآن تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس سے اور جس تک یہ پہنچے، کیا تم بے شک گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دیں وہ معبود ایکتا ہے اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ قل ای شیء say what thing is، اکبر شہادہ the greatest in evidence، قل اللہ شہید say Allah is witness، بینی و بینکم between me and you، وأوحی الیہ and revealed to me، ھذا القرآن this Quran، لانذرکم بہ so that I may warn you thereby، ومن بلغ and whoever it reaches، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ do you truly testify، أَنَّ مَعَ اللَّهِ that with Allah، آلِهَةً أُخْرَى there is another God،
قل لا أشهد, say I do not testify. قل إنما هو إله واحد, say indeed he is but one God. وإنني بريء, and indeed I disown, مما تشركون, of what you associate with him. Complete translation देखें. Say, what is the greatest thing in evidence? Say, Allah is the witness between me and you, and reveal to me this Quran, so that I may warn you thereby, and whoever it reaches. Do you truly testify that with Allah there is another God? Say, I do not testify. Say, indeed he is but one God, and indeed I disown of what you associate with him. तफसीर आयत देखते हैं. करंट आयत 18 है सूरह अनाम की, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं. इस आयत के पहले फ्रेज को हम एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे. कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुल इल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम. आप कहें सबसे बड़ी गवाही किसकी है? कह दें अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान. साबिका आयात में अल्लाह ताला ने कुफ्फार से खिताब किया और अपनी वहदानियत और कुव्वत व सतवत यानी कहर व गलबा साबित करने के लिए आफाकी और तबाई दलाइल उनके सामने पेश किए. यानी सूरह अनाम की साबिका आयात पर हम गौर करें, अगर उन आयात को रिवाइज करें तो ये बात हम समझते हैं कि उन आयत में अल्लाह ताला ने बेशुमार अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया है. उनमें से कुछ का ताल्लुक जमीन व आसमान से था तो कुछ का ताल्लुक तबाई था. फिर अपने नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो ईमान लाने वालों में से अव्वल हो जाएं, कुफार की ख्वाहिशात की परवाह ना करें. जो दलाइल अल्लाह ने अपनी वहदानियत के सिलसिले में दिए हैं वो शहादत का दर्जा रखते हैं. अब इन दलाइल पर शहादत कायम करते हुए फरमाया है कि अल्लाह ताला की शहादत से बढ़कर कोई शहादत नहीं हो सकती. उसने हर चीज को पैदा किया, वही इसकी इब्तिदा और इंतहा को जानता है. यानी अल्लाह ताला ने साबिका आयात में जो दलाइल पेश किए हैं दरअसल वो सबूत का काम करते हैं कि अल्लाह वाहिद है. तो ये दलाइल एक शहादत है जो अल्लाह की तरफ से दी जा रही है कि वो वाहिद है, वो हर चीज का पैदा करने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला और उन पर इख्तिदार और इख्तियार रखने वाला है. इसका मंतिकी नतीजा ये है, यानी लॉजिकली इसका रिजल्ट ये है कि इस शहादत से बढ़कर किसी और की शहादत ठोस, मुअतबर, सच्ची और बड़ी नहीं हो सकती. यानी अल्लाह से ज्यादा बड़ा कोई विटनेस नहीं हो सकता. अल्लाह का दिया हुआ सबूत जो है उससे बड़ा कोई सबूत और दलील नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, तमाम मखलूक का पैदा करने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला, उनको मौत देने वाला, सर तपा उनकी जरूरियात को पूरी करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं. तो जाहिर सी बात है कि उसकी गवाही सबसे बड़ी गवाही होती है. याद रहे शहादत की दो बड़ी अकसाम है, यानी ऐनी और यकीनी शहादत. इन्हें जब बात विटनेस की करते हैं हम तो दो किस्म की विटनेस होती है, दो किस्म की शहादत होती है. ऐनी शहादत लफ्ज ऐन से है, यानी आंख से देखी हुई. इसका माना यह है कि वाकया शहादत देने वाले के सामने पेश हुआ हो, यानी वो आई विटनेस है इस बात का. यहाँ अल्लाह ऐनी शाहिद भी है क्योंकि वो हर चीज को देख रहा है, चाहे वो जाहिर हो या बातिन या खुफिया ही क्यों ना हो, छुपी हुई क्यों ना हो. अल्लाह के लिए वो नजरों के सामने है. हाल हो, मुस्तकबिल हो या माजी हो, अंधेरे में हो या उजाले में हो, तमाम बातों का अल्लाह विटनेस है. यकीनी शहादत दूसरी किस्म की शहादत होती है. इसका मफहूम ये है कि उसके इतने ठोस दलाइल हों कि कोई उसकी तरदीद ना कर सके, यानी मजबूत इसके टेस्टिमनीज हैं, बेशुमार ठोस दलाइल तो वो अपनी वहदानियत के अपनी किताब में दे चुका है. लिहाजा अल्लाह ताला की शहादत इन दोनों उसूलों की बुनियाद पर कामिल हैसियत रखती है. यानी अल्लाह ताला जब किसी बात की गवाही देता है तो इसमें कंप्लीटनेस होता है. वो आईनी शाहिद भी है, वो यकीनी शाहिद भी है, यानी उसके दलाइल भी बेइंतहा मजबूत है, क्योंकि हर चीज का वो सुनने और देखने वाला है. लिहाजा उससे बढ़कर किसी और की शहादत कामिल हैसियत नहीं रख सकती. यही वो बुनियाद है जिस पर अल्लाह ताला की शहादत को शहादत अकबर का दर्जा हासिल है. यही अल्लाह की बात ग्रेटेस्ट विटनेस है जो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हक में पेश की जा सकती है. लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपने और उनके दरमियान अल्लाह ताला को शाहिद के तौर पर पेश फरमाएं, यानी आई विटनेस के तौर पर अल्लाह ताला को प्रेजेंट करें अपनी गुफ्तगू के दौरान कि उसी ने आप पर कुरान वही फरमाया ताकि आप हर उस शख्स को उसके बुरे आमाल के अंजाम से डराएं जिस तक कुरान का पैगाम पहुंच जाए. हम इस आयत यानी सूरह अनाम आयत 18 के शान नुज़ुल पर भी एक नजर डालते जाएंगे ताकि उसको अच्छी तरह समझ पाएं. यानी हम अभी समझा रहे थे कि शहादत के माने क्या हैं और अल्लाह क्यों सबसे बड़ा शाहिद है. अब हम इस आयत का बैकग्राउंड बताएंगे ताकि इस आयत को ठीक से समझ पाएं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई और इसके क्या माने हैं.
اول تو مشرکین مکہ میں یہ بات عام تھی کہ تمام قبائل ہر کام میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اگر ایک قبیلہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تو دوسرا بھی کھانا کھلاتا تھا۔ اگر ایک شاعری کی محفل منعقد کرتا تو دوسرے قبیلے بھی باری باری شاعری کی محفلیں مقرر کرتے۔ اسی لیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہر قبیلے میں ایک نبی مبعوث ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیں گے۔ اسی طرح ہر قبیلے میں قرآن نازل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بھی ان کے لیے قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی انکار نہیں کر دیں گے بلکہ اللہ کے وحدانیت کا بھی انکار کر دیں گے۔ اور کچھ کفار تھوڑی بہت سنجیدگی سے علماء یہود و نصارہ سے معلوم کرتے کہ ان کے پاس موجود اللہ کی کتابوں میں کہیں نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتے، اس بات کو رد کر دیتے اور ان کی کتابوں میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبروں پر پیشن گوئیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جانتے بوجھتے حق کو انہوں نے چھپایا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کفار نے دلائل دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو یہود و نصارہ نے حق کی پہچان رکھنے کے باوجود بھی حق کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دیں اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یعنی دلائل آ جانے کے باوجود مشرکین اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو اہل کتاب حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی اللہ واحد لا شریک بذات خود اپنی زبان سے اپنے کلام سے دے رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ سچا اور معتبر کوئی اور نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں فی الواقع اس کا رسول ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بر وقت متنبع کر دوں، یعنی وارن کر دوں، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ آواز پہنچے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف وحی کی گئی یہ قرآن تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس سے اور جس تک یہ پہنچے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے کہ قرآن کا پیغام تا قیامت دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتی رہے، اور قرآن کی تعلیمات تمام دلائل کے ساتھ پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی قوم اس کا انکار کرتی ہے تو دراصل یہ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، اور نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی قرآن کا پیغام پہنچنے پر بھی کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ واجب کر دے گا۔ وَمَا يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، دنیا کے تمام قوموں میں سے جو بھی اس قرآن سے انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھئے کیا تم ان دلائل کے باوجود شہادت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہنے اور شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے، بلکہ آپ یہ اعلان فرمائیں کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اور میں تمہارے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ سورہ انعام کے آگے کے حصے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کیا تم بے شک گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دے وہ معبود ایکتا ہے، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں توحید کے اسبات کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ غیر مسلموں پر توحید و رسالت کی شہادت قائم ہو سکے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل پہنچنے کے بعد بھی کفار اور مشرکین نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اہل کتاب نے ان کی کتابوں میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر پردہ ڈال دیا اور عوام سے کہہ دیا کہ نبی آخر الزماں کی آمد کی کوئی پیشن گوئی ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بذات خود یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ اس کا پیغام دور دراز تک پہنچا دیا جائے، اور اگر یہ حق پہنچنے پر بھی کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ پا لے گا۔ یہاں یہ بھی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کا یہ فریضہ رہے گا کہ قرآن کی تعلیمات کو ساری دنیا تک اور تا قیامت پہنچانے کا کام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔